أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، پس اپنے رب کی خاطر نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے جو عموماً ہمیں اور آپ کو یاد ہے. ہم اپنی روزمرہ نمازوں میں اسے پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا چیز بتائی گئی، کیا اسے سمجھتے بھی ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. سورہ کا نام کوثر ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی، لیکن کوثر ہے کیا چیز؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا دودھ سے بھی زیادہ سفید پانی ہوگا، جس کا میٹھاپن شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، اور وہ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. یا اس سے ایک قدم آگے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حوض ہوگا جس حوض کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے امتیوں کو پلائیں گے جس وقت کی انتہائی گرمی اور شدت کا عالم ہوگا اور سارے لوگ پیاس سے پریشان ہوں گے. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب لوگ پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے لیے پہنچیں گے تو بہت سارے امتی ایسے ہوں گے جن کو آپ دیکھیں گے، پہچانیں گے بھی، لیکن ان کو آپ کے پاس فرشتے پہنچنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول پوچھیں گے کیوں؟ یہ تو میرا امتی ہے. تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کریں گے کہ آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا. انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کی. بعض روایات میں یہ ہے کہ جو تعلیمات لے کر آپ گئے تھے روز دن بدن وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہٹتے گئے، یعنی اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تھا. پھر اللہ کے رسول کہیں گے پھر اسے دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، میرے پاس مت لاؤ. یہ باتیں اپنی جگہ سب درست ہیں، لیکن کوثر کا معنی اتنا ہی نہیں ہے. کوثر کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو ڈھیر ساری مقدار میں ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی چیزیں دی سب کافی مقدار میں دی.
زیادہ سے زیادہ دی، اور اس کا اطلاق ان ساری چیزوں پہ ہوتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو ترجمان القرآن صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، ہر نفع بخش چیز، ہر فائدہ مند چیز جو زیادہ سے زیادہ مقدار میں ہو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو بہت ساری چیزیں ایسی دی گئی جو کافی مقدار میں ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ آپ کو یہ قرآن مجید دیا گیا، اس پر بھی کوثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا کی گئی، اس پر بھی کوثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کو خانہ کعبہ کی مرکزیت دی گئی، اس پر بھی کوثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ کو آخری نبی ہونے کا اعزاز دیا گیا، تمام انبیاء کا سردار ہونے کا اعزاز دیا گیا، اس پر بھی کوثر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی ہیں، اچھائیاں ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ مقدار میں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ یہاں جو تعبیر ہے وہ یہ کہ ہم نے دے دیا۔ نہر کوثر تو ملے گا قیامت کے دن، دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں دے دی، اور اسی کے نتیجے میں قیامت کے دن بھی بہت ساری چیزیں آپ کو عطا کی جائیں گی۔ مقام محمود عطا کیا جائے گا، حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جنت کی نہر عطا کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، کاؤنٹ ہیں۔ اب اللہ نے کہہ دیا، دے دیا، تو چاہے کل ملنے والی ہے، پرسوں ملنے والی ہے، وہ کنفرم ہے کہ وہ آپ کے لیے ہے۔ تو کیا اتنا وسیع مفہوم لفظ کوثر کا ہمارے ذہنوں میں ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی، اصلاً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ کی نرینہ اولاد جو پیدا ہوئی، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب بچپن میں انتقال ہو گیا تو جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ یہ ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی نہ بچا ہو۔ اولاد نسل کو آگے بڑھاتی ہے، اور اولاد ہی سے اس بات کی بھی توقع کی جاتی ہے کہ اس کی اور جو دوسری چیزیں ہیں اس کو آگے بڑھائے گا، اس کا جو مشن ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو کام ہے، اس کا جو گول ہے، اس کو لے کر کے آگے چلے گا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی تو عاص بن وائل کا نام آتا ہے، کعب بن اشرف کا نام آتا ہے، کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے کہ اللہ نے اس پہ اپنا فضل نہیں کیا اور اس کو کوئی نرینہ اولاد نہیں دی جو اس کے کاز کو لے کے آگے بڑھے، اس کے نام کو آگے روشن کرے، تو گویا یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ اس پہ کوئی اللہ کا رحم اور فضل اور کرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورہ نازل کی کہ تم کہتے ہو اس کو کچھ نہیں دیا، اس کو جو بھی خیر کثیر ہو سکتا ہے، دنیا کے ایسا اچھی سے اچھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کافی مقدار میں ہم نے دیا ہے۔ نرینہ اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے ماننے والے، اس کی اتباع کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے، اس کے چاہنے والے اس کی اولاد سے کہیں زیادہ ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔ یہ کیا اللہ کا کم فضل ہے؟ اللہ کا کم کرم ہے؟ اللہ کی کم بخشش ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی بڑی جو عنایت ہے، اتنی بڑی جو بخشش ہے، اس بخشش کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب کا شکر بجا لاؤ، اور اس کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ تم نماز کا اہتمام کرو، تم کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو قربان کرو۔
اسی لیے کیا کہا گیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، اس کے شکرانے کے لیے، اس کی نعمت جو ملی ہے اس کی قدردانی کے اظہار کے لیے۔ نماز سے صرف ایسا نہیں ہوتا کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، نماز سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس تعلق کے مضبوط ہونے کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ نے ایک بار دے دیا تو وہیں معاملہ رک نہیں جاتا۔ جب تعلق برقرار ہے، ہمارا تعلق بنا ہوا ہے، مضبوط ہے، تو اللہ مسلسل نوازتا رہتا ہے، مسلسل دیتا رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی طرف سے جو آپ پہ نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی اس کو ادا کرنا شروع کیا تو کتنی ہی مخالفتیں آئی، کتنی ہی دشمنی نکالی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پہ آپ کی حفاظت کی، ہر مصیبت سے آپ کو بچایا، ہر طرح کی پریشانی سے آپ کو نجات دی، اور دشمن لاکھ چاہنے کے باوجود آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ کیا یہ اللہ کا مستقل فضل نہیں تھا؟ کیا یہ اللہ کا مستقل کرم نہیں تھا؟ اس کے بعد جو دوسری بات کہی گئی ہے وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ عربی زبان میں نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کسی اونٹ کی قربانی کی جا سکتی ہے اور جانوروں کی نہیں کی جا سکتی۔ خود اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے دوسرے جانوروں کی قربانی بھی کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے اللہ کے رسول نے اونٹ بھی ذبح کیا تھا، گائے بھی ذبح کی تھی۔ اس کا مطلب اصل دوسرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً اونٹ ایک بڑا جانور ہے، قیمتی جانور ہے، اور عربوں کے ہاں جس کے پاس اونٹ ہوتا تھا وہ گویا مالدار تصور کیا جاتا تھا، صاحب حیثیت تصور کیا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے تو صاحب حیثیت تصور کیے جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی وہ تھوڑا عام لوگ خیال کیے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس ہے، وہ اگر اللہ کے لیے وہ قربان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکرانے کے معاملے میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور وہ اس بات کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ہاں واقعتاً وہ قربانی کا حق، شکرانے کا حق پورا کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے۔ قربانی سے اصل مقصود جانور ذبح کرنا تو نہیں ہے، قربانی تو اصلاً اس بات کی یادگار ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا اللہ کے کاز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ کیا محبت کسی سے ہو، اپنی اولاد سے یا اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے وطن سے، وہ سب قربان کیا جائے، چاہے مال ہو وہ بھی قربان کیا جائے، ضرورت ہو تو جان بھی قربان کی جائے۔ یہی اسوہ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے چھوڑا تھا۔ تو اصل اس کی جو حقیقت ہے، اصل اس کی جو کیا بنیاد ہے، وہ ہے کہ محبوب سے محبوب چیز اس کے لیے قربان کیا جائے، ضرورت پڑنے پہ جان قربان کی جائے۔ یہ تو جانور ہم لوگ علامتی طور پہ ذبح کرتے ہیں، اور اس میں بھی قیمتی جانور ذبح کر کے گویا ہم پروف دیتے ہیں کہ اس طرح یہ قیمتی جانور ذبح کیا ہے، ویسے ہی ضرورت پڑنے پہ اپنی قیمتی جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ ہے اصل وجہ وَانْحَرْ لانے کی کہ اونٹ کی قربانی کرو۔ اور ایک دوسری بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دنیا کا کوئی بڑا کام بغیر قربانی دیے، بغیر اپنے آپ کو کھپائے انجام نہیں پاتا۔ جتنے بڑے لوگ ملیں گے آپ دیکھیں گے انہوں نے زندگی میں طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے من لم یرکب الاحوال لم ینل الرغائب، جو پریشانیوں کی سواری نہیں کرتا، اس سے اپنے آپ کو نہیں گزارتا، وہ پسندیدہ چیزیں دنیا میں نہیں پاتا۔ اور انگریزی میں بھی کہا جاتا ہے نو گین وداؤٹ پین، کوئی چیز بھی حاصل نہیں کی جا سکتی بغیر تکلیف اٹھائے۔ تو قربانی تو دنیا میں کامیابی کا ایک پورا فلسفہ ہے، اسے مختصر لفظوں میں کہا گیا وَانْحَرْ، قربانی دو، اپنے آپ کو کھپاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو
اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی کی اور قدردانی کرے گا اور تمہارے لیے اپنے فضل و کرم اور برسائے گا۔ قربانی پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، کتنا فضل و کرم ان پہ برسا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے حفاظت کی۔ بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ آئے، نہ جہاں کھانا تھا نہ پانی تھا، اللہ نے زمزم جاری کر دیا۔ اللہ کا حکم تھا، اسے فالو کیا، اسے پورا کیا، اللہ نے بے سان و گمان مدد فرمائی۔ تو ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سورہ کا جو آخری جملہ ہے، ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی کیا ہے؟ جڑ کٹا ہے۔ آج وہ آپ کے حوالے سے یہ الزام دے رہا ہے یا یہ خیال اور یہ تصور یا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ محمد کا کوئی حمایتی نہیں بچا، قبیلے والوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے معاملہ اصلاً یہ نہیں ہے۔ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ کے دشمن ہی جڑ کٹے ہوں گے، ان کو مٹا دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور آپ کا چرچا ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ آپ اپنی جگہ اور ٹھوس، مضبوط اور مستحکم ہو جائیں گے۔ یہ ایک پیشین گوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے پہلے ہی ظاہر کر دی تھی۔ یہ ایک خوشخبری اور بشارت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت بڑھانے کے لیے پہلے ہی بتا دی تھی، اور عملاً ایسا ہوا بھی کہ مکے کی زندگی میں گرچہ بہت ستائے گئے، لیکن دھیرے دھیرے حالات اس طرح بدلے کہ جتنے آپ کے مخالفین تھے وہ تو مٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب بھی ہوئے، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام روشن۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آج آپ کے سامنے یہ مختصر سی سورہ کی یہ تشریح کیوں کی ہے۔ صرف ایک سوال پہ غور کیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کے خلاف جو محاذ آرائی ہے اور ان کا ناطقہ بند کرنے، ان کا بائیکاٹ کرنے، ان کو ستانے، ان کو ظلم کا نشانہ بنانے کی کوششیں ہیں، کیا یہ وہی کیفیت نہیں ہے کہ ہم کو بالکل الگ تھلگ کیا جا رہا ہے؟ ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کا حمایتی نہیں ہے، ہم حکمراں لوگ، ہم دولت مند لوگ، ہم پاورفل لوگ، ہم طاقت رکھنے والے لوگ اب جو چاہیں گے، جس طرح چاہیں گے ان کے ساتھ سلوک کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ اس فکر اور اس سوچ کے ساتھ وہ اپنی ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آپ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا حال بھی مکے کے ابتدائی ادوار میں ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالنے کے لیے یہ بشارت دی تھی، یہ خوشخبری سنائی تھی کہ بظاہر احوال مشکل ہیں، ناگفتہ بے ہیں، لیکن یاد رکھو آئندہ احوال چینج ہوں گے، تبدیل ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ دشمنان اسلام جو اتنا کل بلا رہے ہیں اور اتنا اٹھا پٹک کر رہے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہاری ابھرتی قوت کو خطرہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے تمہارے خلاف اتنی محاذ آرائی ہے۔ اور ایسے میں جب یہ بات گارنٹی کے انداز میں، ضمانت کے انداز میں کہہ دی گئی تو کتنا حوصلہ حضور کا، صحابہ کا بڑھا ہوگا۔ یہ سورہ اپنے اندر ہمارے لیے بھی یہ پیغام رکھتی ہے کہ گرچہ حالات بہت مشکل ہیں، لیکن ایسے میں بھی ہمیں
اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے جیسے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا. ہمیں بھی صبر و استقامت اور قربانی کی راہ پہ چلتے رہنا ہے جیسے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا. ہم اگر اس بات کا ثبوت دیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اور جیسے یہاں کہا گیا کہ دشمن جڑ کٹا ہے، وہ نامراد ہونے والا ہے، ناکام ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے، ویسے ہی ہم دشمنان اسلام بھی نامراد ہوں گے، ناکام ہوں گے. لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو تاکہ ہمیں ہمت اور حوصلہ ملتا رہے، اور اللہ کی راہ میں ہم قربانیاں پیش کریں، گریز نہ کریں، راہ فرار نہ اختیار کریں، اور جو کچھ کرنا ہے اس کے معاملے میں ہم کسی کوتاہی کا ثبوت نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسی راہیں کھولے گا، ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ دنیا دیکھ لے گی کہ کون فائز المرام ہوا، کامیاب ہوا، اور کون ناکام ہوا. اللہ ہمیں وہ دن دکھائے، آپ کو بھی وہ دن دکھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.